اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 سے 135 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 131۔ اس جب قالا کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم تو سر جھکا دے، قالا تو اس نے کہا اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ، جب اس سے اس کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرمانبردار ہو گیا۔ آیت نمبر 131 میں مسلم کے معنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور پھر وہی کرنا جو وہ حکم دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو فرمانبردار ہونے کا جب اقرار کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ فرمانبردار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 132۔ ووصّا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے و یعقوب اور یعقوب نے یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن پس تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون مگر تم مسلمان ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ الدین سے مراد دین اسلام ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کو اختیار کیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ مطیع و فرمانبردار ہو، مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہنے والا ہو، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق آخری وقت میں مسلم ہونے کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر پر کرے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، کیونکہ جب خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 133۔ ام کنتم کیا تم تھے شہداء موجود اذ حضر جب آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ جب قالا اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں کو ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، قالوا تو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود و الہ آبائی کا اور تیرے آباء و اجداد کے معبود ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق
قالو تو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ اور معبود آبائی کا تیرے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق الہن معبود واحدن جو واحد ہے و نحن اور ہم ہیں لہو اسی کے مسلمون فرما بردار۔ بمحاورہ ترجمہ، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس آیت میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم اور ان کی اولاد سے منسوب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہودیت، نصرانیت اور بت پرستی تھا۔ اس پر قرآن کریم نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر، ان انبیاء علیہ السلام پر بہتان باندھ رہے ہو کہ ان کا دین بھی دین اسلام تھا جس میں توحید و اخلاص کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما یعملون جو وہ کرتے تھے۔ بمحاورہ ترجمہ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو وہ اعمال کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہود کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے مغرور ہوا کرتے تھے کہ یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، یعنی ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ کہ اس کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، یعنی ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آیت نمبر 135، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، کونوا تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارہ یا نصارہ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم بلکہ دین ابراہیم، حنیفاً یکسو تھا، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ بمحاورہ ترجمہ،